बहशत बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक दफ़ा वो बीमार हुई तो बाप इसको शहर के डॉक्टर के पास ले गया। कंपाउंडर नहायत होशियार और चालाक किस्म का नौजवान था। वो भोली भाली बहशत को भगा कर ले गया और अपने एक दोस्त को बेच दिया। गांव छोटा था और राजकुमार को सभी जानते थे। गांव के लोग घड़े और बर्तन इसी से लिया करते थे। इसका कुनबा मुख्तसर था। राज के दो ही बच्चे थे, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटी का नाम बहशत बीबी था। वो चेहरे मेरे से गुलाब जैसी थी। माँ और बाप के साए तले गुर्बत में भी चैन की जिंदगी बसर कर रही थी। जब वो बड़ी हुई तो राज ने इसका ब्याह अपने भतीजे से कर दिया। ये लोग गधा गाड़ी चलाकर बाल ढोते और मजदूरी करते थे। इनके घर में 3 गधे थे। दिन भर मजदूरी करके जब वो अपने गधे गाड़ियों पर घर लौटते तो गधों को सहन में बांध देते। सहन में इनकी गंदगी से ताफुन हो जाता तो बहशत की नींद हराम हो जाती। वो ऐसे माहौल की आदी ना थी। इनके घर का सहन तो साफ सुथरा रहता था। वो खुद भी सफाई पसंद थी। अब इसको इस दफन ज़दा सहन को रोज साफ करना पड़ता। झाड़ू लगाती तो मुंह और नाक को कपड़े से लपेट लेती, तब भी इसका दम घुटता। इसे ससुराल के घर में सहन में झाड़ू का काम सख्त नापसंद था, मगर हर हाल में ये काम करना पड़ता कि सास ने इसकी ये ड्यूटी लगा दी थी। बहशत को इस घर से घिन आने लगी। वो माँ के पास आकर बहुत रोई कि मुझे वहाँ नहीं रहना। मुझे तो अदील के वजूद से भी गधों की सी बू आती है। वो सारा दिन गाड़ी बानी करके आता है और घर आकर बगैर नहाए सो जाता है। जब शादी हो जाए लड़की को हर हाल में गुजारा करना पड़ता है। माँ समझाती, मगर इस लड़की को समझ ना आती। इसकी चाची भी सख्त औरत थी, लिहाजा वो रोज़ाना इसी से लीद उठवाती। गर्ज वो ससुराल के माहौल से समझौता न कर सकी। शौहर से इसकी लड़ाई होने लगी। तभी बहशत की ज़िंदगी दोज़ख बनकर रह गई। वो ससुराल से बरहम रहने लगी। बहशत शौहर को मजबूर करने लगी कि तुम माँ बाप से अलग हो जाओ और गाड़ी चलाना छोड़कर कोई दूसरा काम कर लो। वो कहता, और कौन सा काम करूँ, मुझे कोई और काम तो आता नहीं। हम शुरू से ही गाड़ी बानी करते आए हैं और गाड़ी बान ही रहेंगे। तुम मेरे बाप से चाक चलाना सीख लो। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़ा लुत्फ आएगा। ये काम करके तो देखो। ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ गाड़ी बानी ही करूँगा। अदील इसके ख्याल से मुतफिक ना हुआ तो बहशत मायूस हो गई। इसके ख्वाबों में तो शहर और वहाँ के नफीस साफ़ सुथरे लोग बसे हुए थे। वो कई बार बड़े घरों में बर्तन पहुँचाने बाप के हमरा गई तो इन लोगों का रहन सहन और रख रखाव देखकर हैरान रह गई। इनके चेहरे, लिबास, घर, आंगन, बर्तन, हर शय साफ़ सुथरी उजली उजली होती, जो इसकी आंखों में राहत भरे एहसास घोल देती थी। बहशत का जी चाहता कि वो भी ऐसी ही ज़िंदगी बसर करे जैसी ये लोग गुजारते हैं, मगर वाए किस्मत के शौहर के आंगन में जानवरों की लीद ने इस नाजुक तबा के मिजाज में जहर घोल दिया। इंसान अपनी तबा के खिलाफ माहौल कब तक बर्दाश्त कर सकता है। बहशत बिलाखिर बीमार होकर चारपाई पर गिर गई। तब इसका बाप इसको शहर के डॉक्टर के पास ले गया। सूए इत्फाक इस दिन डॉक्टर नहीं था। कंपाउंडर ने इसको इंतज़ार वाले हाल कमरे में बिठा दिया। कंपाउंडर का नाम जलाल था और ये नहायत होशियार चलाक किस्म का नौजवान था। वो बहशत की बातों से जान गया कि ये लड़की अपने माहौल से शाकी है और फरार चाहती है। इसने इसके साथ हमदर्दी जितलाई और इसकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। वो 2-4 बार ही डॉक्टर के पास आई थी और इन मुख्तसर मुलाकातों में जलाल ने इसको अपनी तरफ माइल कर लिया था। वो बर्तन खरीदने के बहाने इसके बाप के पास गांव आने लगा, जहां बहशत से मुलाकात हो जाती, क्योंकि बीमारी की वजह से वो मैके में ही रहती थी। ये मुलाकातें रंग लाईं और एक दिन बहशत जलाल के साथ घर से भाग गई। जलाल ने चंद दिन इसको अपने एक दोस्त के क्वार्टर में छुपाए रखा। जब आसपास वाले इस बारे में सवालात करने लगे तो इसने आफियत इसी में जानी कि इसको कहीं गायब कर दे। जलाल ने परेशानी के आलम में अपने एक दोस्त कौसर से मुश्किल बयान की और कहा कि ये लड़की आज खुद मेरे पास आ गई थी और घर वापस जाने को तैयार ना है। चंद दिन को पनाह दे दी कि समझा बुझा कर वापस भेज दूंगा, मगर ये समझाने से नहीं समझती। वकार अपने क्वार्टर की चाबी मुझे दे गया था। अब वो बीवी बच्चों के साथ आने वाला है। इसकी छुट्टियां ख़त्म हैं। तुम कुछ मदद करो। कौसर ने पूछा, तुमको कैसी मदद चाहिए? यार, इसने पनाह मांगी है। मेरी शिकायत हो गई तो नौकरी जाएगी। ये बेसहारा औरत है, तुम इसको सहारा दे दो। बेहतर है इसको इसके वारसों के हवाले कर दो या फिर इसके वरसा को इतला दे दो, वो खुद आकर ले जाएंगे। कौसर ने कहा, यह नामुमकिन है। वो लोग इसको अब जान से तो मार देंगे, कबूल नहीं करेंगे। ये मुसीबत ज़दा है तो फिर तुम इससे शादी कर लो। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि 2 कुनबे पाल सकूं। मेरी किसी ने डॉक्टर से शिकायत कर दी तो उजड़ जाऊंगा। कौसर, यार तुम खुशहाल हो। अगर तुम मुझको 30,000 रुपये उधार दे दो तो मैं ये रुपये इसके वालदैन को देकर मामला ख़त्म करा लूँगा। इसके बाद सोचेंगे कि क्या करें। बेहतर तो यह है कि तुम इस बेचारी से निकाह कर लेना, ये सवाब का काम है। बहशत को एक नज़र देखने के शौक़ में कौसर जलाल के साथ क्वार्टर चला आया।
بہشت نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ 30,000 کے بدلے یہ سودا برا نہیں ہے، کوثر نے سوچا۔ اس نے 30,000 کی رقم جلال کو دے دی اور بہشت کو لے آیا۔ جانے جلال نے بہشت سے کیا کہا کہ وہ خاموشی سے کوثر کے ہمراہ چلی آئی۔ کوثر نے جلال سے کہا کہ مجھ کو اس عورت سے نکاح پڑھوانے کو طلاق نامہ چاہیے، ورنہ کل کل کو میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ جلال نے کہا ٹھیک ہے، وہ میں تم کو مہیا کر دوں گا، اور کچھ دن بعد اس نے طلاق نامہ لا کر دے دیا۔ کوثر بولا یہ طلاق نامہ اصلی نہیں ہوا تو ٹھیک نہ رہے گا، تم بھی گناہ گار اور میں بھی۔ کہنے لگا یہ اصلی ہے یا نکلی، لیکن اب اس کو اصلی جانو۔ میں نے رقم دے کر اس کو بنوایا ہے اور اس میں اپنی منقوہہ ظاہر کرتے ہوئے میں اس کو طلاق بھی دے رہا ہوں، اگرچہ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا کیونکہ نکاح کرنے سے مجبور ہوں۔ کوثر جان گیا کہ طلاق نامہ اصلی نہیں ہے، لیکن رشوت سے کون سا کام نہیں ہوتا۔ بہرحال اس نے بہشت کو بتلایا کہ جلال نے تمہیں میرے سپرد کر دیا ہے اور یہ طلاق نامہ بھی دے گیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی، بولی تم مجھ سے نکاح کیسے کر سکتے ہو جبکہ میرا نکاح جلال سے ہوا ہی نہیں، ابھی تک میں عدیل کے نکاح میں ہوں۔ کوثر نے کہا شکریہ، تم نے مجھ کو صحیح بات بتا دی، میں جو کام کروں گا قانون کے مطابق کروں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اگر تم گھر لوٹ جانا چاہتی ہو تو میں تم کو تمہارے وارثوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اگر تم جلال کے ساتھ محبت کے چکر میں نکلی تھیں تو ایسے میں تمہارا اپنے والدین کے پاس لوٹ جانا بہتر ہے۔ اگرچہ مجھ کو جلال کی اس حرکت پر دکھ ہوا ہے مگر میں واپس لوٹ کر نہیں جا سکتی۔ بہشت نے کہا وہ لوگ خواہ دیور ہوں کہ بھائی مجھ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب میری زندگی تمہارے طرز کی مرہون منت ہے، اب تم ہی مجھ کو ہمیشہ کے لیے پناہ دے دو۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح پر تیار ہو تو پھر میں کل وکیل سے بات کرتا ہوں، وہی اس کا کوئی قانونی حل نکالے گا۔ اگرچہ میں کچھ زیادہ امیر نہیں، پھر بھی تمہارا خرچہ اچھی طرح برداشت کر سکتا ہوں۔ میری بیوی کی وفات کو 3 سال گزر چکے ہیں، تم میرے ساتھ رہو گی تو وفاداری کے بدلے میں تم کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ بہشت کے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ کوثر سے شادی کر لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ عمر بھر اس کی وفادار رہے گی۔ اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کوثر نے فیصلہ کیا کہ وہ وکیل کے ذریعے کیس کرے اور بہشت کی طرف سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ ڈال دے۔ کیس دائر ہو گیا، کچھ پیشیاں لگتی رہیں، وارثوں کی طرف سے کوئی نہ آیا، شاید غربت کی وجہ سے وہ پیروی نہ کر سکتے تھے۔ بہشت کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح کوثر نے بہشت سے شادی کر لی اور اپنا گھر بسا لیا۔ کوثر بہشت کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش تھا، اس کا گھر بس گیا۔ یہ ایک سگڑ عورت تھی جس نے گھر کو جنت بنا دیا۔ دونوں ہی 6 برس تک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس دوران ان کے 2 بچے ہو گئے۔ کوثر سوچتا کہ گھر بیٹھے خدا نے اس کو ایک اچھی بیوی عطا کر دی جس کا حسن حوروں کو شرماتا تھا، اس میں کوئی بری عادت بھی نہ تھی۔ ایک روز بھی اس عورت سے شادی کر کے نہیں پچھتایا۔ وہ سکون میں تھا اور بہشت بھی مطمئن نظر آتی تھی۔ اس نے نہ کبھی کوثر سے کوئی فرمائش کی اور نہ ایسی کوئی بات کہی جس سے اس کا دل پریشان ہوتا۔ ایک روز علاقے کے بڑی زمیندار کی طرف سے کوثر کو بلاوا آ گیا۔ کوثر زمیندار کے پاس گیا تو اس نے کہا تم نے جو زمین مجھ سے ٹھیکے پر لی اس کو اچھی طرح آباد کیا اور میں نے تم کو معقول معاوضہ دے کر زمین واپس لے لی تھی۔ اب اگر تم میری دوسری غیر آباد زمین پر آباد کاری کرو تو اس کا بھی میں تم کو اچھا معاوضہ دوں گا اور کچھ زمین بھی دے دوں گا۔ کوثر نے یہ بات قبول نہ کی، لیکن زمین علاقے سے خاصے فاصلے پر تھی، لہٰذا وہاں بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا دشوار تھا۔ وہاں کسی قسم کی سہولیات بھی نہ تھیں۔ کوثر نے بہشت سے مشورہ کیا۔ وہ بولی بچوں کے مستقبل کی خاطر تم یہ ٹھیکہ لے لو اور آباد کاری کر لو تو تھوڑے عرصے میں ہم امیر ہو جائیں گے۔ میں جہاں رہ رہی ہوں ارد گرد سب تمہارے جاننے والے اور کچھ رشتہ دار لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے یہاں کوئی ڈر نہیں ہے، تم ہفتے کے ہفتے چکر لگا لینا۔ کوثر نے بہشت کے کہنے پر عمل کیا اور آباد کاری کا ٹھیکہ زمیندار سے لینا قبول کر لیا۔ اب وہ زیادہ اس کی غیر آباد زمین پر رہتا اور ہفتہ بعد ہی گھر آتا۔ کچھ ایسے دن بھی آئے کہ اس کو 1 ماہ اسی دور دراز جگہ رہنا پڑ گیا جہاں وہ کام کروا رہا تھا۔ ایک بار فصل کے موقع پر وہ 2 ماہ تک گھر نہ لوٹ سکا اور اپنے رشتہ داروں کو تاکید کر گیا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ضرورت پڑ جائے تو میرے گھر کا دھیان رکھنا۔ 2 ماہ بعد جب کوثر گھر لوٹا تو بہشت کو وہاں موجود نہ پایا۔ ارد گرد معلوم کیا، ایک ہمسائے نے بتایا کہ 3 روز قبل ہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی ہے، جاتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہم سمجھے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ گئی ہے۔ گھر جا رہی ہے۔ کوثر حیران تھا کہ وہ کہاں گئی۔ سامان ویسے ہی پڑا تھا، وہ صرف چند جوڑے اپنے اور بچوں کے کپڑے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ بہت پریشانی والی بات تھی۔ رشتہ داروں سے معلوم کیا،
وہ کسی کے گھر نہ گئی تھی۔ آخر پھر کہاں گئی؟ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس کو عدالت سے سمن ملنے لگے۔ بہشت نے اس تکرار حق کا کیس کر دیا تھا۔ وہ عدالت میں پیش ہوئی۔ اس نے بیان دیا کہ وہ اپنے پہلے شوہر عدیل کی بیوی ہے اور اس کا کوثر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بیان پر کوثر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب اس سے زیادہ پریشانی اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی کہ جس عورت کے لیے روپیہ پیسہ لٹا بیٹھا تھا وہ عورت اس کے بچے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ جس عورت کو برے وقت میں سہارا دیا، اپنی جمع پونجی اس کے بدلے جلال کو دی، پھر مقدمے پر رقم خرچ کی، نکاح کیا، وہ سچ بیان دے رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ لہٰذا کوثر اس کو تنگ نہ کرے کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی ہے اور اس کے گھر میں خوش اور آباد ہے۔ کوثر نے سوچا ایسی عورت کو واپس لا کر گھر میں رکھنا اب اس کے لیے باعث شرم ہے جو نکاح سے ہی انکاری ہے۔ وہ اس کے بچوں کو بھی لوگوں کی نظروں میں گرا رہی ہے کہ میں ان کا جائز باپ نہیں ہوں۔ ایسے میں بچیوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کیس کی مزید پیروی سے پیچھے ہو گیا۔ وہ اب بہشت کو نہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے اعتبار کو پارا پارا کر دیا تھا جس نے اس کو خون کے آنسو رلوا دیے اور اس کی شرافت پر دھبا بن گئی تھی۔ اس نے جو کیا اس عورت کی خواہش اور بہتری کے لیے کیا تھا، لیکن انسان بھی عجب شے ہے کہ جس کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس نے بہشت کو طلاق دے دی۔ وہ جلال کے پاس گیا اور اس کو تمام احوال کہا۔ وہ بولا کہ اگر تم اپنی بچیاں واپس لینا چاہتے ہو تو رقم دے کر صلح صفائی سے لے لو۔ یہ لوگ رقم لے کر نہ صرف تم سے دشمنی ختم کر دیں گے بلکہ تمہاری بچیاں بھی واپس لوٹانے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ان کے علاقے کے کسی معتبر آدمی کے پاس جانا ہوگا جس کے دباؤ میں یہ لوگ ہوں۔ اس معتبر آدمی کا میں پتہ معلوم کر لوں گا۔ کچھ دن بعد جلال نے عدیل کے گاؤں کے ذمہ دار کا آ کر بتایا۔ کوثر اپنے ذمہ دار کو لے کر اس کے پاس گیا۔ وہ کافی عزت سے پیش آیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کا تصفیہ کرا دیتا ہوں، فکر نہ کریں، میں ان گاڑی بانوں کے اعتبار کو جانتا ہوں اور میں ان کو سمجھا لوں گا، آپ کی بچیاں واپس مل جائیں گی۔ اب کوثر کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ بچیاں بہت کم سن تھیں، ان کو ماں سے جدا کرنا، پھر ان کی پرورش دوسرا کرنے والا کون تھا؟ بہرحال اس ذمہ دار نے گاڑی بانوں کو بلا کر بات کی اور 30,000 کے بدلے انہوں نے بچیوں کو لوٹانے کا وعدہ کیا۔ آدھی رقم انہوں نے معاہدہ لکھتے وقت دینے کا تقاضا کیا اور آدھی اس وقت جب بچیاں اپنے ذمہ دار کے حوالے کرتے جو کوثر کو سپرد کرنے کا پابند تھا۔ بچیوں کو مزید 4 سال ماں ہی کے ساتھ رہنا تھا تاکہ وہ کچھ سمجھدار ہو جائیں۔ معاہدہ ہو گیا۔ کوثر نے سوچا اس دوران میں کسی نیک گھرانے کی اچھی عورت سے شادی کر لوں گا، تب بچیاں ستیلی ماں کی دیکھ بھال میں آ جائیں گی۔ معاہدے کو 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ گاڑی بانوں کے علاقے کے ذمہ دار نے اطلاع کرائی کہ کوثر کی بچیاں گاڑی بان ان کے سپرد کر گئے ہیں، آ کر لے جائیں۔ کوثر اپنے ذمہ دار کے ہمراہ وہاں گیا تو بچیاں اس کو مل گئیں، کیونکہ اس کی ماں کو اس کے وارثوں میں سے ایک نے قتل کر دیا تھا اور یہ بہشت کا بڑا بھائی تھا جو ان دنوں دبئی کمانے چلا گیا تھا۔ چند سال محنت مزدوری کر کے جب وہ لوٹا تو ایک روز اچانک ہی اس کی سوئی ہوئی غیرت نے جوش مارا۔ بہشت میکے آئی ہوئی تھی۔ نند بھاوج کی لڑائی میں بہشت نے بھائی کو ایسی بات کہہ دی جس پر اس کی بھابھی نے جوابی کارروائی میں بہشت کو یار کے ساتھ بھاگ جانے اور اس کی بچیوں کو ناجائز ہونے کا طعنہ دیا۔ بہشت کو طیش آ گیا اور وہ بھاوج کے گلے پڑ گئی۔ اس نے کہا میرے تو ناجائز ہیں نا، تمہارے بچے بھی ناجائز ہیں۔ اسی وقت اس کا بھائی گھر کے اندر آیا۔ اس نے ڈنڈا اٹھا کر زور سے بہن کے سر پر دے مارا۔ ایسی شدت کی چوٹ لگی کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا باپ اس کو اسپتال لے آیا مگر وہ ہوش میں نہ آ سکی۔ کئی دنوں تک کوما میں رہنے کے بعد اسی حالت میں فوت ہو گئی۔ کوثر کو تو اس کی بیٹیاں مل گئیں۔ اس نے معاہدے کے مطابق گاڑی بانوں کو بقیہ رقم ادا کر دی، لیکن بچیوں کو دوبارہ عمر بھر ماں کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہوئی اور نہ عدیل کو دوبارہ بہشت مل سکی، کیونکہ وہ تو منو مٹی تلے دفن ہو گئی تھی، حالانکہ وہ عمر بھر گھر کی جنت کے لیے بھٹکتی رہی۔ گڈ سٹوری کے پیارے سامعین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہانی سننے کے لیے وقت نکالا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن کو اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی سے آپ محروم نہ رہیں۔ شکریہ۔